حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر حضر کے ساتھ تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار کے ساتھ تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر مشکل کے سامنے کھڑے ہونے والے، آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والا، آپ کی ہر بات کی تصدیق کرنے والا، آپ کی معراج کی بات کی تصدیق کرنے والا، آپ کو گود میں سلانے والا، آپ کو پیٹھ میں بٹھانے والا، آپ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنے والا، آپ کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے والا، آپ کے سچے اور محبت کرنے والے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ چلو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ آپ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر القرشی اور کنیت ابو بکر بن ابی قحافہ تیمی ہے۔ آپ خلفائے راشدین میں سے پہلے ہیں اور پہلے اسلام لانے والے سابقین اولین میں سے ہیں اور جنت کی خوشخبری دیے گئے 10 اشخاص میں سے ایک ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تمام تر کوششیں اور اموال اشاعت اسلام کے لیے صرف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہایت جرأت و بہادری سے دفاع کیا۔ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین و ملت کا تحفظ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان اور یقین کی دولت سے بہریات کیا۔ آپ رواسا قریش میں سے تھے اور منافقین و مرتدین کے خلاف تلوار تھے۔ عامل فیل کے 2.5 سال بعد آپ پیدا ہوئے۔ جب آپ سن بلوغت کو پہنچے تو آپ کا دامن عفت نہایت اجلا اور شفاف تھا، چنانچہ آپ دور جہالت کی نجاستوں سے دور رہے۔ آپ اخلاق کریمانہ کے حامل، اچھے رفیق اور وعدے کو پورا کرنے والے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار تاریخ اسلامی میں دلاوران تیغ زن میں ہوتا ہے۔ ایک دن قریش کی زبانی ایک بات سنی کہ قریش آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گہرے دوست اور ساتھی محمد امین کو لعن طعن کرتے ہیں، اور آپ ہوا کی سی تیزی کی طرح آپ کی طرف چلے اور آپ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نرمی کے ساتھ پوچھنے لگے، کیا یہ بات درست ہے اے محمد جو قریش کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے الہ چھوڑ دیے ہیں اور ان کی عقلوں کو ناسمجھ قرار دیا ہے؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بات درست ہے، بلا شبہ میں اللہ کا رسول اور اس کا نبی ہوں اور اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اس کا پیغام حق تم تک پہنچاؤں، پس میں تمہیں بھی اس پیغام حق کی دعوت دیتا ہوں۔ اے ابو بکر، میں تمہیں ایسے اکیلے اللہ کی طرف بلاتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اسی کی فرما برداری اور اطاعت کرو۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر یہ سن کر اسلام لے آئے اور انہوں نے کوئی پس و پیش نہ کیا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، آپ کی طبیعت کے اچھے ہونے اور آپ کے بہترین اخلاق کو بخوبی جانتے تھے کہ جو لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتے وہ اللہ پر کیوں کر جھوٹ بول سکتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جسے بھی دعوت اسلام دی اس نے توفق و تعمیل کیا سوائے ہونا ابو بکر صدیق کے کہ انہوں نے اس سلسلے میں تعمیل نہیں کیا جس وقت میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ چاشت کے وقت نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الحرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا منہ اللہ کے ذکر و تسبیح سے معطر تھا۔ اسی دوران اللہ کے دشمن ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جو کہ اپنے گھر سے نکلا اور بیت الحرام کے گرد سرگرداں پھر رہا تھا۔ چنانچہ وہ غرور و فخر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہوا اور عذرا مذاق کہنے لگا، اے محمد کیا کوئی نئی بات ہے؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھے سیر کے لیے جایا گیا۔ ابو جہل مسکرایا اور بطور مذاق کہنے لگا، کس جانب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی طرف۔ ابو جہل نے مسکرانا بند کر دیا اور آپ کے نزدیک ہو گیا اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ آپ کو راتوں رات بیت المقدس لے جایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان صبح بھی کر لی۔ پھر یہ پوچھتے ہوئے مسکرایا، اے محمد
اگر میں تیرے پاس لوگوں کو اکٹھا کر لوں تو کیا تو آپ اس طرح کی بات ان کو بھی کہیں گے جو تو آپ نے مجھے کہی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اس طرح کی بات ان کو بھی بتاؤں گا۔ چنانچہ ابو جہل رشک اور شادمانی سے چلا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی تھی بیان کرنے لگا۔ لوگوں کا رش لگ گیا، حیران ہونے لگے اور ان کے درمیان سے حقارت آمیز آوازیں بلند ہونے لگی اور اظہار نفرت کی بڑبڑاہٹیں اٹھنے لگی۔ اس وقت کچھ لوگ ان میں سے سیدنا ابو بکر کی طرف کھسک گئے اور انہوں نے ان دونوں کے درمیان تفرقے کے لیے آپ کو اس بات کی خبر دی جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی تھی تاکہ آپ اپنے دوست کو جھٹلائیں، لیکن آپ نے فرمایا اگر آپ نے ایسا ہی فرمایا ہے تو آپ نے سچ کہا ہے۔ پھر فرمایا تمہارا بیڑا غرق ہو، میں تو آپ کی اس سے بھی زیادہ بعید از فہم باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں آپ پر صبح شام آسمان سے آنے والی وحی کی تصدیق کرتا ہوں، تو میں آپ کی رات کو بیت المقدس جانے کی تصدیق کیوں نہ کروں؟ پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں چھوڑا اور ہوا کی طرح اس گھر کی جانب آئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گردا گرد تھی اور آپ انہیں بیت المقدس کے اوصاف بیان کر رہے تھے۔ جس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمایا تو سیدنا ابو بکر نے کہا آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ چنانچہ اسی دن سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا کا نام صدیق رکھا۔ اے ابو بکر اپنے ساتھی کی خبر لیجئے۔ یہ الفاظ سنتے ہی سیدنا ابو بکر منکشف کھلے سر چلے یہاں تک کہ آپ بیت الحرام پہنچے اور آپ کے بال چال چٹھیوں کی صورت میں اڑ رہے تھے۔ آپ نے مشرکین کو پایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر پھینکا ہوا ہے اور وہ آپ کو لاتے مار مار کر اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے تھے تم وہی ہو جو جس نے بہت سے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر نے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا کرنے کے لیے آپ پر پھینک دیا اور کسی کو دھکا دینے لگے اور کسی کو مارنے لگے اور فرمانے لگے تمہارے لیے ہلاکت ہو، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پروردگار کی جانب سے روشن نشانیاں تمہارے پاس لایا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے اپنے گرد موجود لوگوں کو یہ قصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دلاتا ہوں کہ کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہتر ہیں یا آل فرعون کا ایماندار شخص؟ تو قوم نے چپ سادھ لی۔ چنانچہ سیدنا علی کرم الوجہ نے فرمایا تم کیوں مجھے جواب نہیں دیتے؟ اللہ کی قسم سیدنا ابو بکر صدیق کا وقت زمین کے برابر آل فرعون کے مومن شخص سے زیادہ بہتر ہے۔ اس شخص نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا، اس شخص نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا۔